بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہے تھے۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمان ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سید ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بیر بن معتم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیر بن معتم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟
جبیر بن معتم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ معتم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہے۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحت یاب ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئی جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندارانہ طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا پی کر اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئی۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئی اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئے اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے ان کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج المطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پرا اندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اسی لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اسی لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو کہ جینز پینٹ پہنتی ہیں آفس میں مگر نماز کی پابند ہیں، ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں نقاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہیں۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اپنی طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی عورتیں جہنمی ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں، کچھ مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، ان کے سر بگتی اونٹوں کی کوہانوں جیسے اونچے ہوں گے، یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گی۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی عورتیں جن کو مشہور ہونے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث پڑھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ اللہ دین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پکچرز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی با مقصد بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپ سے مل جائے گی۔ اور ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا۔ غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے، اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے کہ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کرے اور احتجاج کرے، حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسانی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عظمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے، وجہ تحریر یہ کہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نقطے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے، اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترم حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حجرہ میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔